السلام علیکم، شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سنی اتحاد کونسل کے وکیل اس بات پر دلائل دے رہے ہیں کہ 13 رکنی بینچ نے ان کو نشستیں نہ دینے کا جو فیصلہ کیا تھا اور ان کی اپیلیں مسترد کی تھیں وہ بالکل درست فیصلہ تھا، جبکہ ججز سینیورٹی اور تبادلہ کیس میں عدالت نے، آئینی بینچ نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے میٹنگ منٹس طلب کر لیے ہیں، اور جبکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کہنا ہے کہ ماسوائے ان فاضل 5 جج صاحبان کے جو درخواست گزار جج ہیں، باقی تمام درخواستیں خارج کر دی جائیں۔ ان دونوں پر بات کرتے میرے ساتھ ہیں جناب جہاں زیب عباسی صاحب اور طیب بلوچ۔ تو جہاں زیب عباسی صاحب، سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب کی ادائیں تو اپنی جگہ تھیں، جو آرگومنٹ کے دوران ان کا جو آنا جانا، یہ کرنا اور وہ کرنا، ادھر جانا ادھر جانا، یوں کر کے، وہ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ قیوم صدیقی صاحب، ایک تو جو آپ نے سٹارٹ میں انٹرو میں جو دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، بس ان کے آرگومنٹس یہی ہیں کیا؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 13 ججوں نے جو یہ مرکزی مخصوص نشستوں کا کیس سنتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کی نہیں ہیں، درخواستیں خارج کی جاتی ہیں، یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ فیصلہ، تو پھر یہ عدالت ان کو سن کیوں رہی ہے؟ یہی وہ مسئلہ ہے جب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک طرف عدالت تو شاید اس لیے سن رہی ہے کہ کل کو یہ نہ کہے جی کہ ہمیں وقت نہیں دیا گیا، لیکن دوسری طرف یہ لائیو سٹریمنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک وہ بھی ہے کہ ممکن ہے، اور وہ ظاہری بات ہے، وہ کلپس وغیرہ کاٹ کے اپنی مرضی کے تو وہ سوشل میڈیا پہ تو چلتے رہتے ہیں نا۔ دوسرا، اب نہیں تو یہ لائیو سٹریمنگ کا دباؤ ہے کیا عدالت کے اوپر؟ نہیں، دباؤ نہیں ہے، عدالت صرف یہ میرے خیال میں کورٹ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ تمام انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جس نے جتنا وقت مانگا ہے ہم ان کو دے رہے ہیں۔ اب آج بھی آپ دیکھیں کہ سلیمان اکرم راجہ صاحب نے کہا مجھے بھی سنیں، عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا جی آپ ہمیں بھی سنیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلیریفیکیشن کل کے ہم ولاگ کے اندر عزیر بھنڈاری صاحب کو کرامت نذیر بھنڈاری کہہ گئے، تو وہ ان کے والد صاحب کا نام ہے، تو عزیر بھنڈاری صاحب جو لاہور سے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا یہ اس کا سنی اتحاد کونسل کا یہ کہنا ہے جی کہ آپ نے بالکل درست کیا ہے، مطلب جو آپ کا فیصلہ ہے وہ درست ہے، تو پھر سنی اتحاد کونسل کا تو کام ختم ہو گیا نا جی۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے درست کیا، یہ بات مجھے مزید کہنے کے لیے 2 دن چاہیے۔ اور اس پہ کورٹ نے پھر یہ سوال بھی پوچھا، کورٹ نے کہا کہ دیکھیں آپ کو کتنے آورز چاہیے، کتنے گھنٹے چاہیے، تو انہوں نے کہا جی 2 فل ہیئرنگز چاہیے۔ تو جسٹس جمال مندوکھیل صاحب نے کہا کہ یاد رکھیے کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں جب ہم ہوتے تھے تو اس وقت ہم نے ایک کیس جو ہے رات 2:30 بجے تک بھی سنا تھا۔ تو اب اچھا جی، ایک اور وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ریکارڈ کے اوپر غلطی، وہ اس کی بنیاد پہ ریویو ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک ایرر جو ہے وہ جب آرگومنٹس کے دوران ہی فیصل صدیقی صاحب نے خود بیان کیا، اور پھر جب جسٹس جمال مندوکھیل صاحب نے اس کے اوپر سوال پوچھا تو اس پہ فیصل صدیقی صاحب تھوڑا ڈگمگاتے ہوئے ہم نے اس وقت دکھائی دیے جب انہوں نے یہ کہا کہ جو الیکشن ایکٹ کا رول، الیکشن رول 94 ہے، اس کو 8 ججز کی اکثریت نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ یہ وہ رول ہے جس کے تحت اگر کوئی امیدوار جو ہے، یا اگر کوئی پارٹی جس کے پاس انتخابی نشان نہیں ہوتا تو ان کے امیدوار آزاد ہوتے ہیں۔ تو جب یہ کہا جی کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، تو جیسے جمال مندوکھیل صاحب نے کہا کہ وہ جس رول کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ رول سپریم کورٹ میں چیلنج تھا، یا اس ایکٹ کی یا اس قانون کے سیکشنز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا؟ اور کہا ہاں جی آپ یہ بات تو درست کہہ رہے ہیں، وہ قانون چیلنج نہیں تھا، ہاں وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور پروسیڈنگ میں چیلنج تھا، یعنی جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ تھا، شاہ جی نے یہاں پہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ اور بالکل اپنے اس فیصلے کے برعکس جو کہ
पंजाब इलेक्शन वाला केस अब था। आप देखें ना कितनी नई नई चीज़ें मिल रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग भाई और देखे ना, सुप्रीम मोहब्बत कोर्ट ने का यहाँ से इसको ताजमहल स्ट्राइक ऐसे डाउन तो कर नहीं दिया। खड़ा होता है ना, उसके लिए कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ती तो हैं। वैसे वो जैसे फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा, जब अदालत ने ये कहा ना कि आपकी तो मुस्तरद हुई है और आपको सीटें नहीं मिल सकती, ये फैसला इसे इत्तफाक करते उन्होंने कहा करता हूँ तो साथ ही उन्होंने कहा कि जी मोहब्बत में तो हार के भी जीता जा सकता है। जी। तो मंसूर अली शाह साहब अपने उस फैसले के अंदर जो है वो हार के तो जीतने की नहीं, कोशिश फिर वो थी। जस्टिस मुसर्रत तो साहबा ने मोहब्बत है पूछा ना। ना, उन्होंने भी पूछा, हाँ। उन्होंने कहा ये बात कंफर्म है ना, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ही वकील हैं उन्होंने कहा हाँ जी। नहीं, तो उन्होंने कहा एक और बात कि भी जो की। आप कर रहे, जो बात आप कर रहे हैं, आपके जो चेयरमैन हैं हामिद रज़ा, उनको पता है ना आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जी, वो जी, वो उनको- उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील होते हुए उसके खिलाफ और पीटीआई के वकील ना होते हुए उसके हक के अंदर दलाइल दे रहे हैं, तो दोनों को इस बात का इल्म है। आप तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी सामने नहीं। आते भी नहीं। हाँ, मतलब अजीब, मुझे तो एक अजीबो ये इस किस्म के दलाइल, ये मतलब अदालत के अंदर वकालती मुजरा पहली दफ़ा देख रहा हूँ फैसल सिद्दीकी साहब का। तो तैयब, इसके अलावा और क्या ऐसे पॉइंट्स थे? एक ये भी, वही उन्होंने अपने फैक्ट्स बयान कर रहे थे कि पीछे क्या हुआ, 13 जनवरी का फ़ैसला आया, उसके ऊपर बड़ा वो था। उस पर जैसे ज़मीनुद्दीन खान ने कहा कि पीटीआई ने तो ख़ुद ये समझ लिया कि वो सियासी जमात नहीं है, हालांकि वो तो थी सियासी जमात। बिल्कुल। इसमें सर ओवरऑल जो सूरत हाल है कि जो पहले फैसल सिद्दीकी साहब ने ना वो जस्टिस, वो कहते हैं मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। सही मंसूर अली शाह साहब ने जिनको मावरा आइन जाके जो मोहब्बत का ताज महल और जो सरदार जी का तरबूज जो सब कुछ किया, एक तख्लीक थी ना, सही शेकार तख्लीक ऐसे तो नहीं होती ना, को बड़ी उसके लिए वो करना पड़ता है। तो आज ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, बेसिकली ये पीटीआई के भी वकील है ना, तो वो जैसे मुसर्रत हिलाली ने भी उनको कहा कि वो सामने छुपते भी नहीं और ज़ाहिर भी नहीं होते, तो आप तो यहाँ पे तो टोटल पीटीआई की वकालत कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना वो उस फैसले को मंसूर अली शाह के फैसले से इनहराफ कर लिया है। असल चीज़ ये है, आज जमाल खान को कहा है कि हम तो आपके फैसले से, जुज़वी तौर पे आपके फैसले से हम एग्री करते हैं। नहीं तो उसके ऊपर फिर सवाल आ गया ना, वो 39 और 41 वाली है ना कि बिल्कुल। 41 अरकान, ठीक है। बिल्कुल। तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने फिर सवाल किया, उन्होंने कहा कि वो 41 अरकान तो उस फैसले के बाद बयान हल्फी दे के तो उन्होंने तो पीटीआई ज्वाइन कर ली है, और फिर आप तो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो फिर आपका हक दावा कैसे बनता है? तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी ये दलील मुअत्तल करता हूँ। हाँ, तो तो यार उसके बाद पीछे रह क्या जाता तो है भाई? उन्होंने सामने रखी क्या चीज़ है? हर चीज़ तो वो मुअत्तल कर रहे थे। वो वहद पार्टी है, वहद फरीक है कि जो अपने खिलाफ फैसला आने पे भी खुश है और कहते हैं हमारे उसको जो दिया है आपने रिलीफ वो ठीक है। ये हमने पहली दफ़ा देखा सुप्रीम कोर्ट में। आए ये थे कि हमें नशिस्तें दी, एग्री पार्टी ये है। एग्रीव्ड, लेकिन इससे बड़ी एग्रीव्ड पार्टी भी थी। नहीं, अच्छा, इस दौरान में जब ये क्लास हो रही थी ना, जजेस के सवाल हो रहे थे और बड़े ये फैसल सिद्दीकी साहब कि जी मैं मुअत्तल करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, वो जो हाँ, तो सलमान अकरम राजा जो है ना वो बैठे हुए पीछे बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। मैं क्या हुण फंसे ना पुत्र तू सही तो वो फिर पीटीआई की वकालत पे भी लग गए ना। असल चीज़ यही है। और लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी, अब वो क्या कहते हैं ना कि अब मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ ये किया, फैसला दिया जो, वो पीटीआई की मोहब्बत में होगा, ज़रूर होगा, लेकिन उनके पीछे कुछ और भी चीज़ें, एलिमेंट्स थे। सही मंसूर अली शाह साहब, ये जो तरमीम आ रही थी जो उस टाइम मुजवज़ा थी, आनी थी, मंसूर अली शाह साहब ऑन बोर्ड थे, हुकूमती सतह पे भी, हुकूमती तौर पे भी है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। काजी फैज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस थे, सीनियर मोस्ट जज ये थे, तो वो जब अटार्नी जनरल और वज़ीर कानून ने कहा कि मुजवज़ा तौर पे हम ये चीज़ें कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी मंसूर अली शाह, नहीं, ये जुडिशल कमीशन के इजलास में मंसूर अली शाह साहब ने खुद पूछा लॉ मिनिस्टर से
کہ جی آپ کوئی خبریں چل رہی ہیں، آپ کوئی ترمیم لا رہے ہیں، تو یہ شاہ جی کے خود جو ہے وہ تجسس تھا. ہاں، اور اس پہ منیب اختر صاحب کا تھا، اور پھر جیسے یحییٰ افریدی نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تبدیل ہوگی تو پھر اس کو میٹنگ کو ملتوی کر دیتے ہیں نا. نہیں اس میں اصل چیز یہ ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے آپ ہیں یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ ایک میسج بھی آیا اے جی اٹارنی جنرل اور وزیر قانون صاحب یہ چیزیں لے کے آئے کہ بھئی ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، ٹینیور بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، ترمیم کا چیف جسٹس جو ہے وہ 3 سال کے لیے اور مستقل ہوگا، یا یہ جس طریقے سے وہ چیزیں پرپوز تھی. منصور علی شاہ صاحب اس ٹائم آن بورڈ تھے. منصور علی شاہ صاحب کو پتہ تھا کہ حکومت یہ پلان کر رہی ہے، حکومت کا یہ اسٹریٹجی ہے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ حکومت کے پاس مخصوص نشستوں کی وجہ سے 2/3 موجود ہے. تو انہوں نے ایک سائڈ پہ حکومت کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے، دوسری سائڈ پہ آ کے انہوں نے اسٹے کر دیا. اسٹے کیسے کیا؟ وہ جو 3 رکنی بینچ تھا، مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں کیا اس طریقے سے جو ایڈیشنل سیشن جج کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اسٹے نہیں کرتا؟ نہیں، اسٹے کے علاوہ اس کے اندر جو لیگل ایرر ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون آ چکا تھا، اور اس کے اندر آرٹیکل 51 کی انٹرپریٹیشن اور 106 کی اور قانون کی تشریح طلب تھی. بالکل. تو پھر اس 3 رکنی بینچ نے اس کے قانون کی بھی خلاف ورزی کر کے اسٹے آرڈر گرانٹ کیا، اور پھر ایک مخصوص ڈیٹ دے کے اور ججز کمیٹی کو معاملہ بھجوایا تھا. مطلب یہ تو بیلا فڈے جو ہے پہلے دن سے نظر آ رہی ہے نا اس طرف. یہ کیوں اس طرف تھی؟ یہ منصور علی شاہ صاحب وہ ترمیم کو روکنا چاہ رہے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ 187 استعمال کیا، ماورائے آئین چلے گئے، سپریم کورٹ کے اپنے رولز کے خلاف گئے، اور اس ٹائم کے جو مجوزہ قاعدے تھے، مجوزہ ضابطے تھے، مجوزہ قوانین تھے، سب کی صحیح منصور علی شاہ صاحب نے دھجیاں اڑائیں اس پوری ججمنٹ کو. کہیں پہ یہ تو جو کہہ رہا ہے کہ سرفیس ایرر پہ اگر کوئی سرفیس آ جائے، یہ تو یہ جو ہے یہ کوئی سرفیس پہ غلطی نہیں ہے، یہ ٹوٹل بنیادی غلط ہے، چیز کو آپ جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ خود جو ہے وکیل وہ بھی جو ہے نا اس چیز کو جسٹیفائی نہیں، کبھی اس سمت چلے جاتے تھے، کبھی اس سمت چلے جاتے، یوں زگ زیگ کھیلتے رہے، اور بس وہ ان کا صرف ایک ایکشن ہی تھا کہ جو وہ باکسنگ ٹائپ پنچنگ باکس. ہاں بالکل ٹھیک. تو لیکن ظاہر ہے مخدوم علی خان صاحب نے اپنے آرگومنٹس تو اس پہ کنکلوڈ کیے تھے نا کہ یہ جو پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا جو کہ عدالت کے سامنے بھی نہیں تھی، فریق مقدمہ بھی نہیں تھی، اس کے لیے ریلیف کار کیا گیا، اور آئین کو جو ہے وہ ری رائٹ کیا گیا، اور ایک ماورائے آئین فیصلہ دیا. تو یہ جو ہے وہ اس پہ تھا. دیکھتے ہیں فیصل صدیقی ایڈوکیٹ جو ہے، ظاہر ہے ان کو شہرت کا شوق تو ہے نا، تو ان کو موقع ملا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بینچ ان کو کتنا کھیلتا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے بینچ بڑے مزے کے اندر ہے، اور جج جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہیں ان کی جو ہے نا وکالتی پرفارمنس کو. ٹھیک ہے. تو ججز سینیورٹی کیس کے اندر آج تو عدالت نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس میٹنگ منٹس طلب کر لیے، اور جو سینیورٹی کا معاملہ تھا اس پر اٹارنی جنرل جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل 200 یہ 18ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد سے بھی موجود تھا، اور یہ ٹرانسفر ہے، مستقل ٹرانسفر ہے. اور جو سیکرٹری لاء نے جو اوتھ نہ لینے کے حوالے سے کہا تھا وہ گزشتہ پریکٹس جو ہے اس کے مطابق، کیونکہ انتظامات وغیرہ کرنے ہوتے. تو آج کیا ہوا؟ آج بینچ کس طرف جا رہا تھا؟ صدیقی صاحب، آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں ایک تو اٹارنی جنرل صاحب نے عمران خان کی جو پٹیشن ہے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کو ایز اے پٹیشنر آپ سپریم کورٹ نہ سنیں، اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیں. کراچی بار، لاہور بار کی پٹیشنز کو بھی ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرے. اور اس کی دلیل میں اٹارنی جنرل نے انڈیا کے ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ اس کیس میں صرف CP22 جو ہے وہ متاثرہ فریق ہے، یعنی وہ جو 5 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ مین پٹیشنر ہیں، ان کو آپ کو ضرور سننا چاہیے، اور باقی جو پٹیشنر ہیں یہ ان کو سپریم کورٹ کو نہیں سننا چاہیے، ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیں. اچھا جی، دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ یہ بالکل وہی والا ہے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی باہر نے اپنی درخواست واپس لیتے ہوئے کہا تھا
کیونکہ اب judges جج صاحبان جو ہیں جی، بذات وہ خود آ گئے ہیں تو اس ہم لیے کوئی ہمیں متاثر ضرورت فریق نہیں ہے، تو لہذا ہم تو اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں. بالکل، درست. لیکن فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ سابق صدور کی طرف سے اور دوسری طرف سے مینیج کر کے پھر آ گئے. اور دوسرا خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے. اچھا. انہوں نے کہا جی کہ میں پٹیشنرز کے جتنے بھی آرگیومنٹس ہوئے ان سب کو سپورٹ کرتا ہوں. یعنی علی امین گنڈا پور صاحب کی جو خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس نے ججز کے آرگیومنٹس اور فیصل صدیقی صاحب کے، حامد خان صاحب کے، ان سب کے آرگیومنٹس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے. جیسے محمد علی مظہر صاحب نے پوچھا کہ آپ کو نوٹس ہم نے دیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ آرڈر 27 کے تحت جو ہے وہ ہمیں نوٹس تھا. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. اچھا، پھر آپ آتے ہیں اٹارنی جنرل کے جو مین آرگیومنٹس تھے اس پہ. ایک تو اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ جہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 175A جو ہے اس کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا ٹرانسفر جج کے جو آرٹیکل 200 کی پاور ہے وہ یوز کر کے. وہیں پہ اگر ہم 18ویں ترمیم کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ جب 18ویں ترمیم آئی تو اس وقت بھی کانسٹیٹیوشن کو ایک مرتبہ پھر دیکھا گیا، اور اگر اس وقت پارلیمنٹ کی وزڈم ہوتی کہ یہ کوئی ٹائم ڈیوریشن اس میں ہونی چاہیے تو اس پہ کچھ نہ کچھ پارلیمنٹ کر دیتی. تو اگر پارلیمنٹ نے اس کو نہیں کیا تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے ذریعے وہ الفاظ آئین میں نہیں شامل کر سکتی جو آئین کا حصہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 تو مطلب اور اگر یہ ٹائم عدالت آرٹیکل 200 کو معطل تو نہیں کر سکتی. جی یہی کہا انہوں نے. کہا کہ جہاں پہ آرٹیکل 175 کی آپ بات کر رہے ہیں وہیں پہ پھر آرٹیکل 200 ہے اس کو بھی غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا. پھر اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ریپریزنٹیشن کا معاملہ ہے ریپریزنٹیشن کے خلاف پٹیشنرز کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی. اور پھر یہ بات کہ منیر ملک صاحب جو کہ ججز کے وکیل تھے جی، اور نہ فیصل صدیقی نے کی، نہ ادریس اشرف صاحب نے کی، جی. راجہ مقصد اور عمران خان کے ریبٹل وکیل میں اب ہو سکتا ہے کوئی سوال اب کیونکہ اب اٹھے ہیں تو اٹارنی شاید جنرل اس کے صاحب نے اندر وہ کہہ اٹینڈ دیا ہے کریں. تو ہو سکتا ہے وہ اس سوال کو بھی اٹینڈ کریں. پھر اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے یہ پوچھا کہ جوڈیشل کمیشن کے 2 اجلاس ہوئے تھے. ایک اجلاس وہ تھا جس میں جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا. اس اجلاس میں کیا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا نام بھی تھا؟ تو اس کا اٹارنی جنرل نے ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ بالکل ان کا نام تھا، لیکن ان کے نام کے اوپر غور نہیں ہوا. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جو 2 ججز اپوائنٹ ہوئے تھے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں، ان دونوں اجلاسوں کا میٹنگ منٹس مانگے گئے ہیں. یہ وہی معاملہ ہے جس میں وہ راجہ جواد صاحب والا جو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب بیان کر چکے ہیں، جس میں ہم یہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ اس وقت یہ رپورٹ ہوا تھا کہ جواد صاحب کے خلاف کوئی کمپلینٹ تھی مبینہ طور کے اوپر، اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو نیکسٹ ٹائم جب یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا ان کے کمپلینٹ والا معاملہ تو ان کو جو ہے وہ ان کے نام کو دوبارہ کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن تو عدالت اس میں کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ دیکھیں نا کہ جسٹس محمد آصف جو ہیں وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان کے ایڈوکیٹ جنرل تھے، ان کو جج بنایا بلوچستان ہائی کورٹ کا. اور خادم سومرو صاحب جو ہیں وہ آلریڈی سندھ ہائی کورٹ کے اندر تھے اور وہ یہاں پہ آ گئے. اور باقی جو اپوائنٹ ہوئے تھے راجہ امین منہاز صاحب اور باقی لوگ وہ تو اپنی سینیئرٹی کے اندر اسی طرح سے ہیں. تو معاملہ کیا، کیوں جوڈیشل کمیشن کے میٹنگ منٹس بنائے گئے ہیں؟ کیا دیکھنا چاہتی ہے عدالت؟ ایک تو یہ سوال جیسے شکیل احمد صاحب نے بہرحال اٹھایا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو ابھی ایڈیشنل جج ہی تھے جن کو یہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کی کنفرمیشن کے لیے ان کی جو پرفارمنس کا جائزہ جو ہے وہ کون سی کورٹ لے گی؟ بلوچستان ہائی کورٹ لے گی یا اسلام آباد ہائی کورٹ لے گی؟ درست بات. یہ کوشچن جو ہے انہوں نے اٹھایا. لیکن وہیں پہ اٹارنی جنرل کا یہ آرگومنٹ بھی بڑا ویلڈ معلوم ہوتا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بار بار سینیورٹی کی بات کی جا رہی ہے تو سینیورٹی ڈٹرمن جو ہے اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کرتا ہے. تو انہوں نے کر دی، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سینئر پیونی جو ہیں وہ سرفراز ڈوگر ہی ہیں. ہاں وہ جو ایک سوال ہے کہ 175 اور وہ نمبر ہی کہ جس کی اب اگر یہاں پہ آئیں گے تو وہ ان سے سینئر ہو جائیں گے، یہ معاملہ ہے کیا؟ تو یہ 2 سوال کروشل ہیں بہرحال. تو اب اٹارنی جنرل صاحب اپنے آرگیومنٹس مکمل کر چکے ہیں. جمعرات کے روز جواب الجواب آرگیومنٹس ہوں گے اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ امید ہے کہ جمعرات کے روز ہی اس کیس پر سماعت مکمل ہو جائے گی. تو جناب طیب صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آخری پوائنٹ جہاں زیب نے کہا ہے کہ یہ جو ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وائی جسٹس سرفراز ڈوگر ہی کیوں،
کہ وہ 11ویں نمبر پہ آئے اور کیا یہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھی کہ وہ یہاں وہاں ہاں یہاں سے آ کے وہ وہاں پہ 16ویں نمبر پہ تھے. ہاں اچھا کہ وہ یہاں وہ یہاں آ کے سینئر موسٹ جج بن جائیں, تو بھئی یہ کیلکولیٹڈ موو تھی. انفارچونیٹلی حقائق تو ڈیفرینٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ جج کی رضامندی ضروری ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروسیس جب انیشیٹ کیا جا رہا تھا کم سے کم لاہور ہائی کورٹ کے 2-3 ججز کے نام آپ نہیں ہم نہیں دیے کہ فلاں سے پوچھا, تو صاحب ذرا اس میں جس نے ایگری کیا شہرام سرور صاحب تھے, اور اس میں صداقت علی خان صاحب تھے, اور پھر تیسرے یہ سرفراز ڈوگر صاحب. صاحب ظاہر ہے کہ وہ جو ایگری ہوا تو وہی ہے نا, تو اسی وجہ سے اب اس میں یہ بنیاد کرنا کہ یہ انہوں نے جان کے ہی جسٹس سرفراز ڈوگر کو لایا گیا تاکہ یہ ساری چیزیں ہوں, اور یہ بیسیکلی وہ اگر حقائق دیکھ لیں تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں تو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بھی تو نہیں ہو رہی ہے. جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بہرحال وہ تو ابھی بھی 3 ہائی کورٹس کے جج صاحبان جو ہیں وہ عارضی مطلب ایکٹنگ چیف جسٹسز ہیں. ہاں وہ تو ہوگی, کیونکہ اسی کیس کی اس کیس کی وجہ سے ہی شاید وہ آگے چلی گئی ہے, ورنہ 19 مئی کو ہونا تھا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے چیف جسٹس پاکستان سے یا افریدی صاحب سے سوال کیا تھا, کیونکہ جو 3 سینئر موسٹ ججز کے اندر سے دیکھا جائے گا نا, یہ 5 میں 3 میں سے دیکھیں 3 سے اب 5 ہو گئے میرے خیال. ہائی کورٹ سے تو 5 نہیں دیکھتے, پہلے 5 کی سینیورٹی کے لیے 3, سپریم کورٹ میں لانے کے لیے 5 ججوں کے نام. اچھا, تو اس میں جو ہے پھر ہائی کورٹ سے اگر 3 دیکھے جائیں تو وہ سرفراز ڈوگر صاحب کو نکال کے تو محسن کیانی صاحب, اپنا گل حسن اورنگزیب صاحب جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایکٹنگ جج ہیں, جج آف دا سپریم کورٹ ہیں, اور طارق جہانگیری صاحب. لیکن اگر سرفراز ڈوگر صاحب کو شامل کیا جاتا ہے تو پھر طارق جہانگیری صاحب جو ہیں وہ اس میں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے جب پوچھا تھا چیف جسٹس سے تو انہوں نے گل حسن اورنگزیب صاحب کے حوالے سے کہا تھا یس ہی از ویری مچ ان دی ریس آف دی چیف جسٹس. تو لگتا ہے کہ اچھا وہ جو چیف جسٹس نے آبزرویشن کہاں پہ دی, سینیارٹی والی جو جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے کہا کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے کہا تھا وہ کہ جو میں نے اپنی رائے دی. اچھا یہ جو ریکارڈ طلب کر رہے ہیں یہ اسی جوڈیشل کمیشن سے پاسبل, میرا خیال ہے پاسبل ہے, کیونکہ اس میں کیونکہ عامر فاروق صاحب کا نام کنسیڈر ہوا اور سرفراز ڈوگر صاحب کا نہیں ہوا, تو اس میں چیف جسٹس تو آن ریکارڈ ہیں کہ میرے جو خیالات ہیں سینیورٹی کے واسطے وہ منیٹڈ ہیں. اچھا اس کا جواب ویسے جسٹس محمد علی مظہر صاحب دے چکے ہیں کہ ایک جج کی اگر ایک اقلیتی ویو جوڈیشل کمیشن میں ہے, ٹھیک ہے وہ چیف جسٹس ہیں, چیئرمین ہیں, لیکن اس اقلیتی یا ایک رائے کا اطلاق ایک پورے 5 رکنی آئینی بینچ کے اوپر نہیں ہوتا. دوسری کریم صدیقی صاحب یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے نا کہ یہ میعاد کتنی ہے, تو یہ کیسے تعین ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں نہیں لکھا ہوا. صحیح. دوسری کہ یہ میعاد 1 سال ہے, 2 سال ہے, 5 سال ہے, 10 سال ہے, یہ کورٹ طے کیسے کرے گی؟ اور اگر فرض کریں طے کر لی کہ جی یہ میعاد تو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہو جائے گا. نہیں, اچھا اگر یہ طے کر لیا جی کہ 2 سال ہے, نمبر 1 ری رائٹنگ ہوگی کانسٹیٹیوشن. لیکن سینیورٹی میں تو کر سکتے ہیں نا کہ ٹرانسفر جج کی سینیورٹی نیچے سے شروع ہوگی. جی اچھا, دوسرا پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایکسٹینڈیبل ہے, 2 سال ہے, کہ مزید ایکسٹینڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کوشچن ویسے ہیں ایسے جس پہ میرے خیال میں, کیونکہ ہماری اگر عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ سینیورٹی جو ہے ٹرانسفر جج کی لوئسٹ سے شروع ہوگی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر اس کے بعد سرفراز ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہیں گے, یا وہ کہیں گے جناب میری تو یہاں سینیورٹی متاثر ہو رہی ہے, یا پھر وہ آ جائیں گے کہ جی مجھے تو, لیکن انہوں نے کہا عدالت جو بھی فیصلہ کرے, تو پھر وہ اس کے بعد کیا لاہور ہائی کورٹ میں واپس چلے جائیں گے؟ جہاں تک ظاہر سینیورٹی کا معاملہ تو ہے نا, میں جہاں پہ سینئر ہوں بھائی میں وہاں جاؤں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اٹارنی جنرل نے گزشتہ دلائل کے دوران یہ بات کہی تھی کہ جب ان ججز کا ٹرانسفر ہو رہا تھا, جب انہوں نے رضامندی کا اظہار دیا تو ان کو یہ بات معلوم تھی, اس لیے انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا کہ ان کی سینیورٹی ساتھ ٹریول کرے گی. تو اگر نہ ہوتا تو وہ اس پہ ایگری ہی نہ کرتے. اور آخر میں صرف یہ ضرور کہوں گا یار ختم کریں نا, مطلب کہ لوگ کہتے ہیں بھائی جان مطلب بارش بھی ہونے والی ہے, اندھیرا بھی ہو گیا ہے, بھی ہو رہا ہے. آپ شیطان کی آنکھ کی طرح سے ہماری عدلیہ نے ماضی میں آئین کو تحریر کرنے کے جو واقعات ہیں اس میں بہت زیادہ کرٹیسائز بھی ہوئی ہے, اور عدلیہ نے سبق سیکھتے ہوئے اپنے کچھ فیصلے درست بھی کیے ہیں. تو میرا نہیں خیال 63A ہے, 62(1)F ہے, اور آج کل جی پروگریسو انٹرپریٹیشن طلب کرنے والے مخصوص نشستوں میں جو کر رہے ہیں وہ ساری دنیا نے لائیو دیکھا ہے.
شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے اور آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.